السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھ لیجیے اور دعا کر دیجیے اللہ کچھ مفید اور خیر کی بات کہلوا دے، مفید بھی ہو اور فائدہ بھی پہنچ جاوے۔ کبھی مفید تو ہوتی ہے باتیں، لیکن ادھر ہی کی کسی گڑبڑی کی وجہ سے کلر کا اثر ظاہر نہیں ہوتا۔ صابن مفید ہے میل چھڑانے میں، نیل مفید ہے چمکانے میں، تیل مفید ہے رونق لانے میں، لیکن کبھی ایسے ہی آپ کسی بھٹی سے اٹھ کر آئے ہیں تو تیل بھی اپنا اثر نہیں دکھاتا۔ اشارہ ہے توبے کی طرف، تخلیے کی طرف۔ یہ تو تقریر شروع ہو گئی ہے کہ نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، غار حرا میں پہلے جا کے بیٹھے، حالانکہ آپ تو پہلے ہی سے صاف ستھرے تھے، لیکن پھر بھی کچھ دن بیٹھے، پھر اوپر سے عنایت ہوئی۔ بقول حضرت تھانوی کے پہلے تخلی، پھر اوپر سے تلقی اور پھر تحلی۔ سمجھ میں بات آئی؟ الحمدللہ وحدہ۔ ہر خوبی، ہر تعریف صرف اور صرف اسی کو سجتی ہے اور اسی کے لیے جچتی ہے۔ ہر ٹوپی ہر سر پہ نہیں اچھی لگتی۔ بڑے بھائی کی ٹوپی چھوٹے بھائی کے سر پر یا اس کے الٹے، سجنا ایک الگ چیز ہے، سجنا اور رکھنا ایک الگ چیز ہے۔ صدری پہن کے مولانا ہو جانا اور ہے، اور مولانا ہونا ایک الگ سی بات ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ وحدہ، ہر تعریف اسی کو سجتی ہے، اسی کو جچتی ہے۔ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ سیدنا وحبیبنا ومولانا محمد النبی الامین وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون وكفى بالله شهيدا۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، بالخصوص زمین و آسمان کی رونق حضرت علماء کرام اساتین علم و فن، اخص الخصوص صدر اجلاس اور بانی جامعہ حضرت مولانا تصور صاحب ادام اللہ فیوزہم، اور جملہ اہل خیر حضرات، سچ یہ ہے کہ یہاں جو ہم اور آپ بیٹھے ہیں تو ایک مرتبہ کہہ لیجئے، اللہ اگر توفیق نہ دے، اللہ تو بیٹھتے یہاں پر؟ یہ رومال اچھا لگتا؟ یہ لباس اچھا لگتا؟ جی نہیں، تو کہہ لیجئے اللہ اگر توفیق نہ دے، انسان کے بس کا کام نہیں۔ مولانا جس کا فون نہیں اچھا لگتا 2 سیکنڈ نہیں دے پاتے، کہتے یار اس کا فون آ گیا۔ کیا توفیق ہے خدائے ذوالجلال کی کہ ہمارے سارے کالے پن کو دیکھتے ہوئے وہ غافل نہیں ہے، سارے کالے کردار کو دیکھ رہا ہے۔
کہ یہ زکوٰۃ میں کتنا کوتاہ ہے، نمازوں کا کتنا چور ہے، اخلاق کے اعتبار سے کتنا گرا ہوا ہے، لیکن پھر بھی اس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ اپنے گھر میں بٹھایا، اپنی مجلس میں بٹھایا۔ اس لیے ایک مرتبہ کہہ دو، اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں۔ فیضان محبت عام تو ہے، عرفان محبت عام نہیں ہے۔ کئی مرتبہ آپ کے درمیان اسی شعر سے تقریر ہوئی ہے بندے کی، لیکن شکر پرانی ہے تو کیا کوئی حلوہ اس کے بغیر تیار نہیں ہوتا، مرچی پرانی ہے تو کیا کوئی دسترخوان اس کے بغیر، کوئی کچن اس کے بغیر کامیاب نہیں مانا جاتا۔ فیضان محبت عام تو ہے، عرفان محبت عام نہیں۔ دو روٹی کھانا فیضان ہے، یہ تو سب کو نصیب ہے جی، کیا کلمے والا کیا بے کلمے والا۔ باقی سچ تو یہ ہے کہ بے کلمے والا دو لقمہ زیادہ ہی کھاتا ہے، اس لیے کہ اس کے ہاں کوئی پابندی ہے ہی نہیں ہے۔ حلم مجرہ، جو آئے سب گھسیٹا، صحیح ہے؟ ارے اس کو پوچھنا ہے کسی مفتی سے، بولو بنجاری چوپاٹی آنا ہے پوچھنے کے لیے؟ آپ کو تو شبہ کے دانے پر بھی سوال کرنا ہے، اور اگر ناجائز کہہ دے تو علامہ ابن سیرین نے پورا ہزاروں ہزار درہم کا تیل کا ڈبہ چوہے کے مر جانے کی وجہ سے نالی میں بہا دیا، دیکھا کسی نے نہ تھا، چاہتے تو چھپا کے بیچ دیتے نا۔ ایمان والا اتنا پابند ہے، تو کھاتے کون ہیں زیادہ؟ جو بے توفیق والے۔ لیکن اللہ کا دل اتنا بڑا ہے کہ سب کو کھلا رہا ہے۔ تھوڑی دیر اللہ کو یاد کرو اور موبائل تھوڑی دیر بند کرو، سمجھ گئے؟ ایسا سمجھیں جیسے پاسپورٹ کی آفس میں، اور پانی بھی نہ پئیں، بس ایک ہی بات سنیں، اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں۔ فیضان محبت عام تو ہے، عرفان محبت عام نہیں۔ دو روٹی کھانا فیضان ہے، یہ سب کو نصیب ہے، لیکن روٹی کھا کر کھلانے والے کو یاد کر کے الحمدللہ کہنا سب کے بس کی بات نہیں۔ آپ کہیں گے مجھے دعا تو بچپن سے اماں نے یاد کرا دی تھی۔ جواب آپ کو اور ترقی کرنا چاہیے۔ اب یہ خانقاہی مضمون جا رہا ہے دوسری طرف، اس میں انشاء کی کیفیت لاؤ، خود سے سوچو کیوں دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی۔ وہ چاہتا تو روٹی ہوتے ہوئے بھی کھانا نصیب نہیں کرتا، یہاں کچھ ہڈی پیدا کر دیتا، ڈاکٹر کو بیچ میں کھڑا کر دیتا، کوئی مرض حائل ہو جاتا، صحیح ہے کہ نہیں؟ لیکن ساری رکاوٹیں ہٹا کے اس اللہ نے کھلا ہی دی، تو کہو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا۔ جی یہ انشاءن ہے، حکایتن نہیں ہے۔ رٹا رٹایا بچہ تو حکایتن بولتا ہے، گویا الحمدللہ کی دو قسمیں ہو گئی، ایک حکائی اور ایک انشائی۔ آئیے جو مجھے اصل بات کہنی، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اللہ اس دین کو سارے دین پر غالب کر کے رہے گا۔ اللہ نے ضمیر فاعلی صریح جملہ استعمال کیا، آپ کے ذہنی استبعاد کا علاج کرتے ہوئے۔ پبلک کو کوئی لفظ بھاری پڑے تو گھبرائے نہیں، پہلے ان کے لیے اطلاق ہوگا، پھر آپ کے لیے ہڈی کوکر میں گلائی جائے گی، انشاءاللہ بات کھوپڑی تک پہنچے گی۔ ذہنی استبعاد، کیا ذہنی استبعاد ہے؟ ہر دور میں اسلام مظلوم رہا، اہل اسلام مغلوب رہے، تعداد بھی کم رہی، پھر یہ غالب کیسے آئے گا؟ تو اللہ نے اس وسوسے کو صاف کرنے کے لیے نسبت فاعلی ظاہر کر دی، ارے وہ اور وہ اور وہ نہیں غالب کریں گے، ہم ہیں غالب کرنے والے۔ اور خدا جب غالب کرنے پہ آئے، لِيُظْهِرَهُ ضمیر کہاں جا رہی؟
کہاں جا رہی ہے؟ اللہ کی طرف نا. ہم جب غالب کرنے پر آئیں جی تو کون ہے جو ہم سے ٹکر لے؟ کبھی انڈے نے بھی کھمبے سے ٹکر لی ہے؟ ارے بھائی کبھی انڈے نے بھی کھمبے سے ٹکر لی ہے؟ بہت دیر میں سر ہلا رہے. لگتا ہے کہ آپ کے ہاں انڈا لیتا رہتا ہے ٹکر. دنیا میں اس سے بڑا احمق کوئی ہوگا ہی نہیں. اور اگر ٹکر کسی انڈے نے لی کسی کھمبے سے تو انڈے کا نام و نشان رہا؟ ارے رہا. یہی تو کہا قرآن نے قل جاء الحق، یہ کھمبا ہے الحق، وزہق الباطل، یہ تیرا انڈا ہے الباطل. ذرا ٹکر لے کے دیکھنا، جو ہم سے ٹکرائے گا وہ چور چور ہو جائے. اسی لیے تو کہا موبائل بند کرو تاکہ کچھ 5-10 منٹ تو مزہ آ جائے. لیکن پھر بھی کچھ تو زبردستی بات کر ہی لیتے، اس لیے کہ بیگم کہا جاتا ہے. ارے بابا 4 دن اس کو بھی روزہ رکھوا دو نا. بالکل نہیں. ہاں آئیے میں ایک ضروری بات شاید مدعا پیش کروں گا اور چاہوں گا کہ اس مضمون کو ہو علمی کتابی تفسیری لیکن مجمع کی سطح پر سب کو سمجھ میں آئے. ٹھیک ہے؟ بتاؤ یہ دین ہمیشہ رہے گا کہ نہیں؟ جلدی سے بولو ورنہ نکاح بھی آدھا ہو جائے گا، ایمان بھی آدھا ہو جائے گا. جی مفتی سے پوچھ لینا دونوں کیسے، دونوں ایک ساتھ ہی چلتا ہے. پورا ایمان گیا تو پورا نکاح گیا. جی ایمان، دین، شریعت، اسلام، قرآن قیامت کی صبح تک رہے گا، ہمیشہ رہے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بخاری شریف کے پہلے صفحے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کو، وحی سے پہلے کے خواب کو، یعنی مقدمہ وحی کو. عجیب بات ہے، جب مقدمے کا یہ حال ہے جو کہنے جا رہا ہوں تو اصل کا کیا حال ہوگا؟ جی حضرت جب اسٹارٹر کا یہ حال ہے آپ کے دسترخوان پہ تو آگے اصل غذا کا کیا حال ہوگا؟ تشبیہ دی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خواب مبارک کی جو وحی سے پہلے خواب آیا کرتے. فرمایا نبی کا خواب مثل روشن دن کے آفتاب کے ہوتا تھا. جانتے ہیں شراح نکالتے ابن حجر اسقلانی ہوں، صاحب کواکب الکرمانی ہوں، صاحب ارشاد الساری القسطلانی ہوں. سمجھ میں آ گئی بات؟ کہتے ہیں اشارہ یہ ہے کہ آفتاب جب ایک مرتبہ اپنا مکھڑا دکھا دیتا ہے، چہرہ دکھا دیتا ہے تو جب تک اپنی پوری رعنائیاں بکھیر نہیں دیتا، دکھا نہیں دیتا، جلوہ گری کر نہیں لیتا، پوری دنیا منہ چڑھاتی رہے وہ رکنے والا نہیں. کچھ بات سمجھ میں آئی؟ میرے نبی کا آفتاب نبوت جب جلوہ فگن ہو گیا تو اب امریکہ ہو کہ افریقہ، اور یہ ہو کہ وہ ہو، یہاں ہو کہ وہاں ہو، اللہ کا نظام ہے. سورج نہیں رکتا، یہ سورج مادی نہیں رکتا تو سورج روحانی میرے مصطفیٰ سے سینے سے نکلنے والا اب کبھی رکنے والا نہیں ہے. یہ ہے راز اس میں. بلکہ والضحیٰ بھی جو تلاوت کی گئی تو اس میں تو فرمایا وَلَسَوْفَ، کیا کہا؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کو آپ کا رب ایسا اتنا دے گا. ایسا بھی اس میں ہے، اتنا بھی ہے، کم بھی ہے اور کیف ہے، اس لیے کہ مفعول محذوف ہے کہ کیا دے گا. تو کیا دے گا میں کتنا دے گا اور کیسا دے گا. بھائی آپ کو مٹھائی آئے گی لیکن دونوں خیال ہے نا، چالو جلیبی آ جائے گی یا یہ کہ ہائی فائی کوئی مٹھائی آئے گی. میں تو اس کا نام نہیں جانتا، ہائی فائی کا، جلیبی کا نام جانتا. اب کتنی آئے گی؟ 100 گرام آئے گی کہ 2 کلو 10 کلو آئے گی. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کو اے پیغمبر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ملے گا اور ہم وہ دیں گے. کیا دیں گے؟ گل مل ہے.
مجمل ہے، تشویق کے لیے، تفسیر کے لیے، تعمیم کے لیے علماء محققین بیٹھے ہوئے ہیں میرا سہارا بن کر. ان سے پوچھئے الحذف یقتضی تعمیم، تعمیم کے لیے وہ ملے گا، وہ ملے گا پیغمبر آپ کو کہ بس آپ مسکراتے جائیں گے، وہ بھی مضارع کا صیغہ، ایک مرتبہ نہیں مسکرا دیں گے، مسکراتے تجدد کے ساتھ مسکراتے جائیں گے. جی آج یہ مجلس جو لگی ہوئی ہے جی، ان کے یہ دھلے ہیں، آپ سارے باراتی ہیں. اس کی خبر جب گنبد خضرا میں پہنچ رہی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم، بتاؤ نبی کے لبوں پہ آج مسکراہٹ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ارے مولانا تم اتنا جب مسکرا رہے ہو تو پوچھو نا، بیٹے سے زیادہ بیٹے کے باپ کو اور والدہ کو، بھائی بہنوں کو خوشی ہوتی ہے جب آپ کی شادی ہوتی، جب آپ کی شادی ہوتی ہے تو جی ان کی خوشیوں کی انتہا نہیں رہتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج واقعی فتح رضا کی تفسیر وہاں کھل رہی ہوگی، نبی مسکرا رہے ہوں گے. یہ اتنی بات یہیں چھوڑتا ہوں. بات یہاں سے میں نے اٹھائی کہ یہ دین چمکے گا. اب ایک مدعا اٹھائیے، آپ کو بھی سوال ہوگا نا، یہ رہے گا. سوال یہ ہے کہ اتنے مخالفین کے باوجود اور اتنی مخالفت کے باوجود کیسے چمکے گا؟ ہوائیں تو تیز چل رہی ہے، اور بغیر کانچ کا اگر چراغ ہو تو کیسے جلے گا اور جلتا رہے گا؟ سوال تو بڑا عظیم ہے جی. مگر ایک شعر میں جواب دے دیجئے. جی کہیے، ایک شعر میں کہہ دیجئے کہ اگر وہی ہوا ہماری مرید بن جائے یا مریدہ بن جائے تو بتاؤ چراغ کو کوئی ڈر ہے؟ ارے ڈر ہے کوئی؟ وہی عمر جو ننگی تلوار لے کے جا رہے تھے کہ آج نبی کا آخری دن ہے اور نبی کے لیے دائمی معاون اور وزیر اور مشیر بن گئے، بتاؤ نبی کے تحفظ کا اعلان ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ فانوس بن کے جس کی، اب آپ بھی ساتھ دے رہے اتنی دیر کے بعد، فانوس بن کے جس کی بولو حفاظت ہوا کرے. فانوس اسی کانچ کو کہتے ہیں جو ہوا سے بچانے کے لیے چراغ پر رکھ دیتے. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. لیظہرہ کی ضمیر فاعلی بھی اس شعر میں آ گئی، جسے روشن خدا کرے. ارے پھونکنے آؤ گے تو یہ چہرے کی گورائی اور چہرے کی رونق کوئلوں میں تبدیل ہو جائے گی. نہ مانے سے قریب آ کے پھونک کے دیکھ. چراغ راہ کی ایزد بر فروزد، ہر آنکستف زند ریشس بسوزد. جل جاؤ گے. اس لیے کبھی ارادہ بد کرنا نہیں. یہ اللہ کا اعلان میں بتا رہا ہوں. لیظہرہ کی تفسیر میں بات یہ چل رہی ہے کہ پھر ایسی چلتی ہوئی آدھیوں کے بیچ میں چراغ بچے گا کیسے؟ آپ سمجھیں، یہ اسلام ایک بہت مضبوط مذہب ہے. اس کی کمر انتہائی مضبوط ہے اور سینہ بھی انتہائی پرشجاعت ہے. ہر وقت کہہ رہا ہے جو ہم سے ٹکرائے گا وہ چور چور ہو جائے گا. ارے پہلے ہی دن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اسٹیج پہ لایا گیا تو قرآن نے کیا کہا؟ یا ایھا المدثر قم. وہ پگڑی والے، میں اس کو پگڑی سے کہہ دیا اس لیے کہ آج اس وقت اس کے متبادل یہی ہے. اے چادر والے، چادر میں لپٹ کر گھر میں بیٹھے ہوئے، اے میرے محبوب اٹھو اور قم، کمر باندھ کے اٹھو، پوری قوت کے ساتھ اٹھو. قوت کا نظام اوپر ہی سے ہے، سمجھا؟ قوت کے ساتھ اٹھو. اشارہ یہ تھا کہ آندھیاں چلیں گی، دھکے لگیں گے، مکے لگیں گے، مگر آپ اٹھو، سنبھالنے والا کوئی اور ہے. آپ کا کام ہے ارادہ، ہمارا کام ہے تکمیل ارادہ. نہیں بات سمجھ میں؟ آپ کا کام کیا ہے؟ ارادہ اور ہمت، اور ہمارا کام ہے تکمیل ارادہ. ہمت بلند دار کی نزد خدا و خلق. میرے بھائیو سبق لیتے چلو. آپ نے اپنے بچوں کو اگر حافظ نہیں بنایا، عالم نہیں بنایا، تو میں صاف کہتا ہوں اندر میں چھپی ہوئی ایک شکایت تھی، کھائے گا کہاں سے؟ اللہ کہتے ہیں بنا دو، ارادہ کر لو،
تکمیل میں کروں گا، حافظ بھی میں بنا دوں گا، ارادہ تمہارا ہونا، اور جیسی خوراک سب پسند کرو گے یعنی جو اچھی مانی جائے گی وہ میں کھلا دوں گا، تکمیل میرے ذمے ہے، جیسی پیاری نیند مطلوب ہے وہ میں سلا دوں گا، وہ تکمیل میرے ذمے ہے۔ یہ سبق ہے اس میں، مگر امت کو آج تک نہیں سمجھ میں آیا، اس لیے آٹھ بچے تو مولویوں کے علاوہ کہیں ہوتے نہیں جلدی، اس لیے 2 3 بچے بھی ہوتے ہیں، لیکن کوئی نہ مولوی بناتا نہ مولانا بناتا الا ان یشاء اللہ۔ آئیے اب آگے، میں کہہ رہا تھا کہ اسلام کیوں زندہ رہے گا؟ ساری مخالفتوں کے باوجود کہہ لو اسلام کی 2 مضبوط طاقتیں، ایک خارجی اور ایک داخلی، دونوں پر بحث کرنے کے لیے دونوں کے لیے مستقل وقت چاہیے۔ داخلی کا صرف میں فہرست کے انداز میں نام بتا دیتا ہوں، خارجی کا قوت خارجیہ اسلام کی یہ ہے کہ اس کا رشتہ اولی یعنی اس کا مبدا جہاں سے اس کی ابتدا ہے وہ خدائے قادر و قدیر و مقتدر کی ذات ہے، جس میں قدرت کی ساری صنفوں کا احاطہ ہو جاتا ہے، اس سے بڑی کوئی طاقت نہیں جی۔ نمرود آیا دنیا سے چلا گیا، کون لے گیا جی؟ فرعون آیا مر گیا، کس نے موت دے دی جی؟ فرعون کو جو موت دے دے جس نے لاکھوں کو موت دی تھی، بتاؤ وہ سب سے بڑی طاقت کا مالک ہے کہ نہیں؟ ارم ذات العماد الم تر کیف فعل ربک عماد الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا بالصخر بالواد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد۔ یہاں آنا تھا سر، ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد۔ پتہ چلا سب سے بڑی طاقت کو بھی اللہ نے ہمیشہ کے لیے سلا دیا، تو سب سے بڑی طاقت کا محافظ ہے، سب سے بڑی طاقت محافظ ہے اس مذہب اسلام کے لیے، جس کی طاقت قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء والی پوری آیت سے آپ نکال سکتے ہیں، وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ تو جس کی حفاظت اللہ کرے اسے کون سرنگوں کر سکے جی؟ اور پھر جبریل اتنے مضبوط اس کی حفاظت کرنے والے کہ قرآن مجید نے ان کی قوت بھی سمجھا دیجیے، ان سے بھی ٹکر مت لینا۔ انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ مطاع دیکھیے اس میں ہے ذی القوت المتین، طاقت سمجھ میں آئی؟ طاقت سمجھ میں آئی؟ تو جو واسطہ ہیں وہ بھی زبردست طاقت کے مالک، اپنے میدان میں جہاں سے بات چلی وہاں پوری طاقت موجود ہے اس کی شان کے مطابق، اور جہاں پھر اسلام پہنچا اور جہاں سے پھر پھیلا وہ ہے ذات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کی قوت ہمت استقامت کے لیے پوری زندگی دلیل ہے، پوری زندگی دلیل ہے جی۔ اب جب خارجی اتنے اسباب اور یہی نہیں کہ ہیں جی کر کے دکھا دیا، بدر میں 313 تھے سمجھا، لیکن جیت کر دکھا دیا، پھر احد میں کچھ گردنیں شہید ہوئیں مگر پھر بھی اٹھ کر اور آئندہ جم کر اور اسلام کا جھنڈا لہرا کر پھر دکھا دیا، اور ایک دن خندق کے بعد وہ آیا، خندق کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا الآن نغزوہم ولا یغزوننا، اب کسی کی کمر میں طاقت نہیں ہے کہ وہ اٹھے، اب تو ہم ہی ہم ہیں، الآن نغزوہم اب ہم ہی ہم ہیں، ولا یغزوننا وہ تو سانس بھی لینے کی ہمت نہ کریں گے، وہ سانس بھی لینے کی ہمت کریں گے۔ یہ خارجی اسلام کی طاقت بتا رہا۔ اور چوتھے نمبر پر دین اسلام کے انصار اور معاونین کیسے ملے؟ کیسے ملے جی؟ وہ ہیں
جو سخت بھوک کے عالم میں بھی کہتے تھے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. ہاں ہم نے ایک مرتبہ جب بیعت کر لی اور کہہ دیا تو پیچھے ہٹنا ہماری شان نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں محمد کا ساتھ چھوڑ دیں گے. صلح حدیبیہ کے موقع پر عروہ ابن مسعود ثقفی نے جو اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے یہی تو کہا تھا کہ ایک دن یہ آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے. جی نہیں، صحابہ نے وہی پھر دہرایا جو بدر کے موقع پہ دہرایا تھا. تعال اللہ یہ شیوا نہیں ہم با وفاؤں کا، پیا ہے دودھ ہم نے اپنی غیرت دار ماؤں کا. اسلام کی حفاظت کر کے دکھائی کہ نہیں دکھائی؟ اور جب بدر کے موقع پر ضرورت پڑی تو صحابہ نے جذبہ دکھاتے ہوئے کہا تھا یا رسول اللہ ہم وہ نہیں ہیں بنو اسرائیل جیسے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا تھا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. آپ اپنے رب کو اے موسیٰ لے کے چلے جاؤ اور جو کرنا ہے کرو، ہم تو اپنے گھر میں آرام کریں گے. نہیں یا رسول اللہ خذ من انفسنا ما شئت، جان لگے تو جان حاضر، ومن اموالنا ما شئت. یہی تو کہا تھا ادب سے عرض کی انصار ہیں ہم یا رسول اللہ، غلام سید ابرار ہیں ہم یا رسول اللہ. اگر ارشاد ہو بحر فنا میں کود جائے ہم، ہلاکت خیز گرداب بلا کو پھاند جائے ہم. یہی تو کہا تھا. بتاؤ ایسے انصار اور ایسے بے مثال معاونین مال کے اعتبار سے، جان کی قربانی کے اعتبار سے مل جائے کسی کو تو اس کا تحفظ یقینی ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا؟ یہ تو خارجی باتیں تھیں، یعنی اسلام کی محفوظیت کے خارجی اسباب تھے. اب داخلی پر تھوڑا سا اشارہ کر کے جتنا وقت اجازت دے گا میں بات ختم کروں گا. یہ اسلام اپنے اندر میں اتنا داخلی حسن رکھتا، اس قدر کشش ہے اسلام میں اندر میں. مولانا اوپر سے تو آپ اچھے لگتے ہیں لیکن جب 2 گھنٹہ آپ کے ساتھ رہے تو بدخلقی کا، بد مزاجی کا احساس ہو جائے تو پھر آپ کے رومال سے نگاہ ہٹ جاتی ہے، چشموں سے بھی ہٹ جاتی ہے. کہتے ہیں یار ڈھنگ کا آدمی نہیں ہے. لیکن اگر اوپر سے بھی اچھا ہے اور اندر قریب ہوئے تو اس سے بھی زیادہ اچھے نظر آئے تو بتاؤ ہٹیں گے کہ اور جڑیں گے؟ بھائی ہٹیں گے کہ جڑیں گے؟ یہی تو بات ہے جی. آپ اگر اسلام کو اندر سے دیکھیں قریب آ کر، اور یہی بنیادی بات ہے جی اسلام کے سب دینوں پر غالب آنے کے لیے. اگر گردن دبا کر، ماحول بنا کر پھر کسی کو مسلمان بنایا تو کیا بنایا؟ اسلام میں خود اتنا حسن ہے کہ کوئی تعصب کی عینک ہٹا کر قریب سے دیکھ لے تو عاشق ہوئے بغیر نہیں رہے گا. یہ بعد میں پوچھو گے تم اس چہرے کو دیکھ کر کہ ہے کہاں کا یہ چہرہ، خاندان کیا؟ آپ تو کہو گے میں تو پاگل ہو گیا. کیا کہو گے؟ میں تو صحیح ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی اسلام کا چہرہ صحیح اگر کوئی ایک مرتبہ خالی و ذہن ہو کر دیکھ لے محبتوں سے اس کا دل دماغ بھر جائے گا. کیوں؟ وہ اس لیے کہ اسلام میں ہر وہ چیز ہے جس کو ہر انسان، جس کی ہر انسان کو تلاش، جس کی ہر انسان کو تلاش. جی آپ کو مجھ کو ان کو سب کو جس چیز کی تلاش ہے وہ اسلام میں وہ چیز چھپی ہوئی. وہ کیا چیز ہے؟ سکون قلب، چین، سکون. اسلام نے جتنا سکھایا ہے، نماز پڑھوائی تو تاکہ معاشرے میں سکون ہو، آپ کی ذات میں سکون ہو. زکوٰۃ دلوائی تو، حج کروایا تو، بھوکے رکھا یعنی روزہ رکھوایا تو. سب کی حکمتیں تلاش کیجیے. ایک ہی نقطہ ملے گا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جیسا ذہن رکھنے والا آدمی بنیادی طور پر ایک نقطہ جلی عنوان میں لکھے گا کہ اسلام کی روح ہے امن و امان اور سکون بانٹنا اور سب کو امن و امان کے ماحول میں رکھنا اور دیکھنا. ارے حج کیوں کروایا؟ نماز کیوں پڑھوائی؟ آج جانتے ہیں سارے جھگڑے اسی کے تو ہیں جی. میں کیوں جھکوں؟ میں کیوں چھوٹا بنوں؟ اس نے مجھے کیسے ایسے کہہ دیا؟
یہ نشہ اتنا بگڑتا ہے کہ باپ بھی اگر بھولے سے سخت جملہ بول دے تو بیٹا باپ سے بھی لڑ جاتا ہے. مگر نماز اللہ نے روزانہ پڑھوائی کئی مرتبہ، یہ بتانے کے لیے کہ جھکنے کی جگہ جھکنا سیکھو. کیا کہا؟ جھکنے کی جگہ جھکنا سیکھو، جھکنے کی جگہ جھکنا سیکھو. یہ بار بار سبق دیا. اب بتاؤ جب جھکنے کی جگہ جھکنا آ جائے گا تو کبھی جھگڑے ہوں گے؟ کبھی ہر ایک کا دوسرے پر کچھ نہ کچھ احسان ہوتا. ارے جاہلیت میں بھی لوگ اسلام لانے سے پہلے بھی کافرین بھی کبھی کبھی کہہ دیتے تھے جاؤ تمہارا احسان ہے ورنہ آج تمہاری گردن محفوظ نہیں ہوتی. تو دیکھو ایک احسان کے نتیجے میں کافر بھی گردن چھوڑ دیتا. باپ کا کتنا احسان ہے، ماں کا کتنا احسان ہے، لیکن ہماری زبان جس قدر ممکن ہو استعمال ہو جاتی. جیسا ہم ناروا سلوک کرنے پہ قادر ہوتے ہیں کر ہی دیتے. پتہ یہ چلا نماز اس لیے پڑھوائی جا رہی ہے کہ ایک اللہ کی بڑائی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اتنی مرتبہ بولو کہ جب کبھی آپ جوش میں ہوں اور آپ کی زبان ادھر ادھر بھٹکنے کے موڈ میں ہو، قدم ادھر ادھر اٹھنے کے موڈ میں ہو، تو آپ کو اللہ کی بڑائی یاد آوے اور آپ پھر کنٹرول کر سکیں اپنے کو. سکون کی اور دیکھی کبھی پیسے کی بنیاد پر بے سکونی ہوتی ہے تو اللہ نے حج کروا دیا. لاکھوں روپیہ لگا کے جاتے ہیں. اللہ کو کیا پڑی ہے کہ سب کو دور دور سے بلا رہے ہیں 6-6 لاکھ 5-5 لاکھ؟ کیوں؟ وہ اصل میں مشق ہے، ایک حوصلہ ہے. اللہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھو ایک حج تم نے کر لیا، 5 لاکھ چلا گیا، 4 لاکھ چلا گیا، تم کو روٹی کی محتاجی نہیں آئی، گھر کی محتاجی نہیں آئی، اور آئے گی بھی کیسے جی؟ ما عمر حاج، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک مرتبہ کوشش کر کے محنت کر کے حج کر لیا، اللہ کی طرف سے ایک نظام بن جاتا ہے کہ اب اس کے گھر میں کبھی فاقے کا سایہ بھی نہیں پڑے گا. پوچھا گیا ومل عمار، تو آپ نے فرمایا الفقر، کبھی اس کے گھر کی طرف فاقہ رخ بھی نہیں کرے گا. اور آپ توسیع کے ساتھ کہہ لیجئے نسلوں تک فاقہ نہیں ہوگا. کتنی پیاری تعلیم ہے جی. سب کماتے ہیں کہ نسلیں آباد رہے. ارے ایک مرتبہ محنت کر کے عید ذرا پرانی کر کے، شادی ہلکی کر کے، ذرا جلیبیاں کم کھا کے، چکن کی دکانوں پر کم جا کے پیسے جمع کر کے ایک مرتبہ حج کر لو، انشاءاللہ نسلیں چکن کھاتی رہیں گی، نسلیں چکن کھاتی رہیں گی. ما عمر حاج، اتنی پیاری حدیث. وقت نہیں ہے کہ اس کو اچھی طرح سمجھایا جائے، میں اسلام کا صرف حسن داخلی بتا رہا ہوں. اور زکوٰۃ میرے بھائیوں، زکوٰۃ اس لیے کہ تھوڑا تھوڑا دینا بھی آپ کا سال بسال چالو رہے. صدقہ نافلہ وغیرہ جتنی تعلیم ہے، اس لیے کہ ایک مرتبہ کبھی کچھ کر لینا آسان ہو جاتا ہے، بار بار کرنا مشکل. اسلام نے اور بہت سارے اخلاق کے اعتبار سے تعلیم دی اور کہا، کیا کہا؟ لا تحاسدوا ولا تباغضوا. ان کی دکان کے بازو میں آپ نے دکان کھول لی، ان کے سر میں درد ہو گیا، ادھر ادھر سے کوشش کی نہیں مانے تو کیس کچہری بھی ہو گئی اور دکان اٹھوا دیا. یہ سب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لا تحاسدوا لا تحاسدوا، ارے حسد مت کرو. جس مالک کی عطا سے اس کی دکان سجی ہے اسی مالک سے تم بھی ریکویسٹ کر لو، دعا کر لو، مانگ لو، رو لو. اللہ کے پاس ابھی لاکھوں دکانیں. بتاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دلوں کو جوڑنے کا اور چین سے سونے کا نظام بنا دیا کہ نہیں بنا دیا؟ اور ہر ایک کو چین ہی مطلوب ہے، سکون ہی مطلوب ہے. اس طرح سے جتنی چیزیں دیکھیں، اسلام نے آپ کے کمائے ہوئے مال کی حفاظت کی دوا بھی بتائی. دارالعلوم کے ایک کیا ہے امانت کے محافظ کے پاس، یہ دارالعلوم کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس گھر میں چور آیا، کھٹکھٹا رہا، سمجھا؟ ان کا بھی پیسہ تھا گھر میں، اسی کو توڑ رہا ہے، کھول رہا ہے، کھل ہی نہیں رہا. تو انہوں نے چادر سے دیکھ لیا کہ یہ کھولنا چاہتا ہے. پھر ایک جملہ کہہ دیا، او اللہ کے بندے
تم اس کو کھول پاؤ گے؟ اس میں جو پیسہ ہے اس کی زکوٰۃ ادا ہو چکی ہے. کچھ سمجھ میں بات آئی؟ زکوٰۃ ادا کرنے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکون دیا ہے کہ اگر ادا کر دی تو تمہارا مال محفوظ ہو جاتا ہے، کوئی لٹیرا نہیں لوٹ پائے گا. ما تلف مال فی بر ولا بحر الا بحبس الزکوٰۃ. اور اگر نہیں دو گے تو کہیں نہ کہیں ہم لٹوا دیں گے، کہیں نہ کہیں لٹوا دیں گے. تو وہ بڑے میاں کہنے لگے چادر سے منہ تھوڑا سا چھپا کے تھوڑا سا کھول کے، ارے بابا کیوں محنت کر رہے ہو، اس کی تو زکوٰۃ ادا ہو چکی ہے. اتنا یقین تھا. بتاؤ ان کو سکون کی نیند آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بس میں شاید میرا وقت پورا ہو رہا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر پوچھے کہ کیا بیان ہوا تو آپ کیا تلخیص کریں گے؟ بیان یہ ہوا کہ اسلام ایک ایسا پیارا مذہب ہے جو آج بھی پیارا ہے اور کل تک پیارا ہی رہے گا اور ہمیشہ محفوظ رہے. محفوظ کیوں رہے گا؟ اس لیے کہ اس کی محفوظیت کے لیے دو بڑے بنیادی اسباب ہیں. کیا؟ ایک خارجی اور ایک داخلی. خارجی میں نے بات بتا دی، مبدا ہے، منتہا ہے، سمجھا، اور بیچ میں واسطہ ہے جبرائیل کا. اور تینوں طاقتیں بڑی عظیم ہیں، کون ان سے ٹکر لے گا؟ جی ایک یتیم عبداللہ تنہا کھڑے ہوئے، سمجھا، اور حجت الوداع کے موقع پر 1.25 لاکھ دیوانے ہیں جو گردن کٹانے کے لیے تیار ہیں. ہم اکیلے ہی چلے تھے جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے، کارواں بنتا نہیں. اتنی بڑی طاقت، اتنی کشش والا چہرہ، اس کو کون مدھم کر سکتا ہے؟ تو بہرحال ایک خارجی طاقت اس کی ہے، اور ایک بولیے داخلی طاقت ہے. اور داخلی طاقت کو تو پھیلاتے جاؤ جی. یہ تو وقت نہ ہونے کی وجہ سے سرسری میں نے ہلکا سا تعارف کرایا. اسلام میں اور کیا نہیں ہے جی؟ مظلوموں کو مظلومیت سے نکالنے کی بہترین دوا اسلام میں. قرآن نے سمجھایا سین کے ساتھ، صوفہ کے ساتھ نہیں، سین کے ساتھ. بعض مفسرین کی تحقیق ہے کہ جب سین کے ساتھ بات کہی ہے تو وہ بال جلدی ہی آنے والا ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا. اے ظالموں، سمجھتے ہو کہ اللہ غافل ہے؟ ان قریب جب خدا کا کوڑا برسے گا تو سمجھ میں آ جائے گا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. پھر دیکھو گے کہ آج تخت و تاج پہ ناز ہے تو کل ذلت کی کس کھائی میں گرتے ہو. اس لیے کہ اسی کی طاقت ہے. تو عز من تشاء وتذل من تشاء. اور اس نے کتنوں کو ایسا کیا ہے کہ آج شاہانہ مستی میں رہنے والے کو کل فٹ پاتھ پہ کٹورا لے کے پھرنے والا بنا دیا ہے، بھک منگا بنا دیا جی. اس لیے میرے بھائیوں، اب آخری بات کہ جب مال اچھا ہے تو بیچنے والے کو، سپلائی کرنے والے کو، اور سستا بھی ہے تو بتاؤ سپلائی کرنے والے کو کوئی مشکل پیش آئے گی؟ خالی لے کے پھرنا ہے، لوگ قبول کرتے جائیں گے، خریدتے جائیں گے. جب اتنا اچھا مذہب ہے اور اللہ نے ہم کو اور آپ کو جب اس کا تعارف دے دیا ہے اور ہمارے ہاتھ میں قرآن و سنت کی شکل میں تھما دیا ہے، تو اے فضلائے جامعہ اور اے علماء امت وارثین انبیاء، آپ حوصلہ رکھو. اور پوری امت کو کہہ رہا ہوں کہ حوصلہ رکھو اپنے لیے کہ میں کیسے اس فضیلت میں شریک ہو سکتا ہوں اور میں اپنی نسلوں کو کب اس میں شامل کر دوں. ہمت رکھو کہ انشاءاللہ اس مشن میں ہم اپنے آپ کو پورے طور پر شریک و سہیم رکھیں گے اور پورا حصہ لینے کی کوشش کریں گے. صحابہ نے کہا تھا خذ من اموالنا من انفسنا ما شئت. ہماری جان کی ضرورت ہے تو جان حاضر ہے. تو جامعہ اسلامیہ بنجاری اگر آپ سے وقت مانگے تو جان مت دو، وقت تو دے دو. جان تو مانگیں گے بھی نہیں، یعنی جان کا مطلب بتا دوں گے، جان بمانا شان نہیں. جان بمانا یہاں شان کر لو، جان نہیں مانگی جائے گی. لیکن اگر یہاں کی اینٹیں اٹھانے میں آپ کی شان جاتی ہے، پھر بھی اٹھا کے اپنے ہاتھ سے رکھ لو، گارا بنا دو. سمجھا نا؟ مستری کا کردار دکھا دو. علی ابن ابی طالب نے بھی گارے بنائے تھے مسجد نبوی کی تعمیر. عمار ابن یاسر نے بھی اینٹیں اٹھائی تھی.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود محنتیں کی تھی، اینٹیں اٹھائی تھی. ہم کو اور آپ کو مسجد بنوانا تو آتا ہے مستری سے. ارے کبھی کبھی پانی بھی ڈال دو نا، اور کبھی کبھی کیا 2 اینٹیں بھی تو رکھ دو. جی تھوڑا یہ بھی کرو. اللہ کہتے ہیں مالدار تو نے مال لگا دیا تو مجھے مزہ نہیں آیا، تم ذرا شان بھی لگاؤ نا. جذبات اللہ دیکھتے ہیں. ایک چھوٹی سی بات بتا کر اب بات ختم کرتا ہوں. کسی بادشاہ نے ایک مسجد بنوائی، شاید فائدہ ہو جائے گا. کسی بادشاہ نے ایک مسجد بنوائی، اپنا نام لکھوا دیا، صرف 1.5 منٹ. جی بادشاہ نے اپنا نام لکھوا دیا. رات میں خواب دیکھتا ہے، کوئی کہتا ہے، فرشتہ کہتا ہے یہ نام ہٹاؤ، وہ بڑھیا کا نام لکھو جو فلاں چھپر میں بغیر دروازے کے سو رہی. صبح میں اس نے بھیجا بھائی میرا نام ہے کہ نہیں، تو دیکھا تو ہے. بادشاہ کو سکون ہوا، خواب ایسے ہی رہا ہوگا. پھر دوسری رات یہی آیا خواب، تیسری رات آیا. کہنے لگا یار میرا ہٹاؤ، بڑھیا کا چڑھاؤ. کیا مطلب؟ پیسہ میں نے لگایا. بڑھیا کو بلایا اور بڑھیا سے پوچھا تیرا اس گھر میں، اس بیت اللہ میں، اس مسجد میں کتنا پیسہ لگا؟ تو کہنے لگی بادشاہ مجھ سے مذاق کرتے ہو، جس کے گھر کے دروازے نہیں، مچھردانی نہیں، وہ کیا لگائے گا؟ کیوں پوچھ رہے؟ اس نے کہا بوڑھی اماں ایک خواب دیکھا ہے، اب بتانا ہی پڑ رہا ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ بادشاہ کا نام ہٹاؤ اور بڑھیا کا لگاؤ. تو کیا تیری خوبی ہے؟ بھائی بات سمجھ میں آ رہی؟ ذرا سر ہلا دو، بس یہی کہنا ہے اور میں اٹھ جاؤں گا. کچھ تو لے کے جاؤ اس بیان سے تاکہ میرا بھی تو کچھ سہارا آخرت میں بنے. جی بڑھیا کیا تیرا لگا ہے؟ بڑھیا کہتی ہے اب جب اوپر ہی سے پردہ ہٹایا جا رہا ہے، چھپا کے کیا کروں، چھپا کر کیا کروں؟ تو بڑھیا کہتی ہے کہ بات یہ ہے کہ جب تیری مسجد بن رہی تھی تو میرا دل بے چین تھا، تڑپ رہا تھا. کاش میرے پاس بھی کچھ ہوتا تو 100-200 میں 10-20 میں بھی ڈال دیتی، مگر میرے تو روٹی بھی میرے لیے بڑی مہنگی تھی، 2 لقمہ بھی مہنگا تھا، میں کیا کرتی. تو میرے دل میں آئی بات کیا کہ جب تیری مسجد کی اینٹیں گدھے پر لد کر جاتی رہتی تھیں تو میرے پاس سے ان گدھوں کا گزر ہوتا تھا، تو میں بالٹی میں پانی لے کر گدھوں کے سامنے رکھ دیتی تھی کہ یہ وہ گدھے ہیں جو مسجد کی اینٹیں لاد کے لے جا رہے ہیں، کسی درجہ تو میرا حصہ ہو جائے. کچھ نہیں سمجھے؟ بتاؤ اتنا پیارا دین جو ہو جی کہ صرف بالٹی پلانے پہ مسجد پوری لکھ دی جاتی. کہا اس کا نام لکھو. اتنے پیارے دین پر کون نہیں دیوانہ ہوگا، بشرطے کی کھوپڑی میں تعصب اس وقت نہ ہو. تو بہر کا بڑھیا نے کہا کہ شاید یہ میری ادا اللہ کو اچھی لگی ہو. میں بھی نہیں چاہتا، آپ کی مسکراہٹ بھی کہہ رہی کہ تھوڑا اور بولو، لیکن ظہر کی 4 ہے تو 4 ہی ہے، ورنہ پھر دہرانی پڑے یا سجدے و سہو کرنا پڑے. اللہ ہم سب کو متبع سنت بنائے. حضرت مولانا کا بلا کسی رسمن کہنا ہوتا تو کچھ میں معروف و منقول جملے کہتا. واقعی میرے جیسے بے علم بے بصاعت کو اتنے بڑے بڑے علماء کے بیچ میں اور اتنی بڑی محفل میں بلاتے ہیں، خاص طور پر بخاری شریف کے لیے بلاتے ہیں. میں ہمیشہ متاثر ہوتا ہوں. یہ بڑوں کا شیوا ہوتا ہے، چھوٹوں کو آگے بڑھانے کا. اللہ تعالیٰ اس حسن خلق کا بدلہ حسن انجام کی شکل میں حضرت کو بھی اور حضرت کے جامعہ کو، نظام جامعہ کو اللہ تعالیٰ خوب خوب نصیب فرمائے. اور ہم سب کو کہہ دینا آمین. ہم سب کو قیامت کے دن جب مجلس لگے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اللہ سارے کیچڑوں کو دھو کر صاف کر کے ایک خوبصورت چہرے والا بنا کر کے اس نبی کی مجلس میں اللہ ہم کو بھی جگہ دے دینا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.